إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون عند الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے صفات کے اعتبار سے، اپنے اسماء حسنہ کے اعتبار سے اپنا کوئی ساجی یا ہمسر نہیں رکھتا۔ ہم سب اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کی ہر قسم اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ہم اس کے ہر صفت میں اور ہر اس کے نام میں اسے منفرد مانتے ہیں، اور درود و سلام ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سامان ہدایت دے کر عرب کی سرزمین پر مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں ایسی راہ پر چھوڑا جو سیدھے جنت الفردوس کو لے جاتی ہے، اور راستے کی پوری وضاحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی امانت اور دیانت کے ساتھ ہم تک پہنچائی، اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے تمہیں ایک ایسے راہ پر چھوڑا ہے کہ جس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن ہیں۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک ایسے واضح راستے پر چھوڑ دیا جس کا نام صراط مستقیم ہے اور جس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن ہیں، تو اس پر ایسا ہی آدمی گمراہ ہو سکتا ہے جس کی ہلاکت مقدر ہو، جو اپنی تقدیر میں ہی ہلاکت لکھ لایا ہے، ایسا ہی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے منحرف ہو سکتا ہے۔ ورنہ اتنا واضح راستہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اس میں کوئی ذی عقل منحرف نہیں ہو سکتا، کوئی اس راستے سے بھٹک نہیں سکتا، بھٹکنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، ہمارے نبی نے کوئی چانس ہی دیا نہیں ہے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، مختصراً آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم عنوان کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ دین اسلام میں جہاں پر اللہ رب العالمین نے مختلف احکامات ہم پر نافذ کیے ہیں، وہیں پر ہمارا یہ ایمان بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نافذ ہونے والا ہر حکم ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ ہر حکم ہمارے لیے قابل عمل ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر نافذ کیا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہو، چاہے وہ اپنے کلام پاک قرآن مجید کے ذریعے ہو، جو بھی حکم اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر نافذ کیا ہے اس حکم پر عمل آوری، اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ اسلام کے اندر کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس پر عمل پیرا نہ ہو، بالکل ایسی بات نہیں ہے، ہر حکم اللہ رب العالمین کا قابل عمل ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہاں ہے کہ جتنے بھی احکامات دین اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر نافذ فرمائے ہیں اس میں مرتبے کا فرق ہے، اس کے اندر مرتبے کا فرق ہے۔ بہت سارے احکامات جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر نافذ فرمائے وہ فرض کی حیثیت رکھتے ہیں، بہت سارے احکامات مستحب ہیں، بہت سارے احکامات مباح کی حیثیت رکھتے ہیں، بہت سارے احکامات اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہیں۔ سنت کے اندر بھی بعض احکامات اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی تاکید کے ساتھ اس پر عمل فرمایا کرتے تھے، جسے ہم سنت مؤکدہ کے نام سے جانتے ہیں۔ بعض احکامات ایسے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت تو ہیں مگر آپ علیہ السلام کبھی کیا بھی کرتے تھے تو کبھی چھوڑ بھی دیا کرتے تھے۔ تو ہر حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نازل ہوا ہے، چاہے وہ قرآن مجید کے اندر ہو، چاہے وہ رسول عربی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہو، ہر حکم قابل عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ اور بگاڑ وہاں پر پیدا ہوتا ہے جہاں ہم احکامات کے اندر مراتب کے فرق کو بھول جاتے ہیں، جہاں پر ہم خلط ملط کر دیتے ہیں، جہاں پر جو چیز جتنی اہمیت کے حامل ہے اسے اس قدر پس پشت ڈال دیا گیا، یا پھر وہ اس قدر اہمیت کے حامل ہمارے نزدیک نہیں ہو گئی، یا پھر بعض دفعہ ایک ایسا حکم ہے جو یقیناً اللہ رب العالمین کا حکم تو ہے، دین کے اندر اس کی اپنی جگہ اور حیثیت تو ہے، لیکن وہ اس اہمیت کا حامل نہیں ہے جس قدر اہمیت کا حامل اسے آج ہم نے بنا دیا ہے۔ معاملہ یہاں پر بگڑ گیا ہے امت کے اندر کہ دین کے جو احکامات ہیں اس کو ہم اس کے مرتبے سے ہٹ کر ایک ایسی چیز جو نفل کی حیثیت رکھتی ہے، ایک ایسی چیز جو مباح کی حیثیت رکھتی ہے، آج ہمارے نزدیک فرض سے زیادہ بڑھ گئی، فرض سے زیادہ اسے سیریسلی لے لیا گیا ہے۔ اور فرض جو چیزیں دین کے اندر ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی کوئی وقعت اور کوئی حیثیت ہمارے نزدیک نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو بہت کم ہے۔ تو دین کے اندر اس بگاڑ کے، اس افراط اور تفریط کے ہم شکار ہیں۔ تو یاد رکھیں، فقہ کی کتابیں ہوں، علماء امت نے بہت ساری کتابیں اس سلسلے میں لکھی، سارے کے سارے نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے، سارے کے سارے نصوص کو جمع کرتے ہوئے، اپنے سامنے قرآن مجید کو رکھتے ہوئے، اپنے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تمام تر احادیث کو رکھتے ہوئے علماء امت ایک نتیجے پر پہنچے کہ دین کے اندر کس عمل کی کیا حیثیت ہے، دین کے اندر کس عمل کی کیا حیثیت ہے، اس عمل کو اتنی حیثیت کے ساتھ، اتنی قدر و قیمت کے ساتھ ایک آدمی ادا کرے، ورنہ وہ افراط و تفریط کا شکار ہو جائے گا، کسی نفل عمل یا پھر کسی مباح عمل کے اندر ایسے پڑ جائے گا کہ فرض کا وقت جاتا رہے گا، فرض اس کے نگاہوں میں اہمیت اپنی کھو دے گی۔ ایسا معاملہ ہمارے اندر آج پایا جاتا ہے، لیکن اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کی طرف رجوع کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اسے دوسرے الفاظ میں ترجیحات دین آپ کہہ سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ ترجیحات دین، پریفرنسز آف دین۔ آپ دین کے اندر ہیں تو آپ کے پریفرنسز کیا ہونے چاہیے، آپ کے ترجیحات کیا ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے فقہ کی کتابوں میں سے کہا گیا فقہ الاولیات، فقہ الاولیات یعنی جو چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں اس کے مطابق ان چیزوں کو سیٹ کرنے کا نام یہ فقہ ہے، کہ کون سی چیز کتنی امپورٹنٹ ہے دین کے اندر، اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بعض دفعہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ فقہ الاولیات
کہ کون سی چیز کتنی اہم ہے، کس قدر اہم ہے۔ آپ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر مختلف اس طرح کے واقعات پیش آئے جہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کون سی چیز کو کس قدر اہمیت دینی چاہیے۔ تو ہمیں بھی معاملات کے اندر اس چیز کو بہت زیادہ مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے اندر ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے آج کے اس خطبے میں بتاؤں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اہمیت جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، فقہ کی کتابوں کے اندر ایک اصول لکھا گیا، وہ ہے درء المفسد مقدم علی جلب المصالح۔ درء المفسد مقدم علی جلب المصالح، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا اصول تھا۔ اس اصول کو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس اصول کو اپنائیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا ایک سنت کہہ لیجئے، کیا؟ درء المفسد مقدم علی جلب المصالح، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو اختیار کرنے سے پہلے یہ دیکھتے کہ اس کے اندر فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ محض فائدے کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی طرف لپک نہیں جاتے، بلکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ اس کے اندر نقصان کا بھی پہلو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقصان کے پہلو کو مقدم رکھتے تھے۔ درء المفسد مقدم علی جلب المصالح، اس کے اندر نقصان کا پہلو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ترک کر دیتے تھے۔ فائدہ ملے نہ ملے، نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعین ہی بہت بڑی سنت ہے، جس کو آج کل ہم نے ترک کر دیا ہے، گویا کہ یہ چیز ہمارے ذہن میں ہوتی نہیں، ہمارے نظر میں صرف فائدہ ہی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا دیکھتے؟ فائدے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقصان نہ ہونے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقدم رکھتے آپ کی زندگی میں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس چیز کو اختیار کریں۔ جیسے ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے بتاؤں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کس قدر بڑا منافق تھا، رئیس المنافق تھا، ہم میں سے کسی کو یہ بات مخفی نہیں ہے کسی سے، کتنا بڑا منافق۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر برے الفاظ سے توہین رسالت اس نے فرمائی ہے، آپ کی گستاخیاں اس نے کی ہیں، اور اس کی گستاخیاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی۔ اس قدر گستاخ رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دینے والا، تکلیف کی حد تو اس وقت اس نے پار کر دی جب میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر اس نے الزام لگایا۔ یہاں پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کرنے والی تکلیفوں کی حد اس نے پار کر دی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ پورے قرآن کے اندر اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ اس پورے معاملے کا سرغنہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ یعنی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو متہم کیا گیا، ان پر جو الزام لگایا گیا، گرچہ بعض مسلمان بھی اس کے اندر شامل ہو گئے تھے، ان کو بھی غلط فہمی لاحق ہو گئی تھی، لیکن اس پورے معاملے کا جو سرغنہ تھا، یہ پوری کانسپریسی جس نے پریپئر کی تھی، اس کا پورا جو کانسپریسی کا معاملہ پورا کس کا تھا؟ عبداللہ بن ابی کا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر حد قذف جاری نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے مسلمان کو کسی بھی مسلمان کے اوپر جھوٹا الزام لگانے پر جو حد نافذ کی جاتی ہے، جس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ نور میں فرمائی ہے، ایسی کوئی سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو نہیں دی، اسے سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم رکھا، درء المفسد مقدم علی جلب المصالح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں اگر آپ عبداللہ بن ابی بن سلول پر حد قذف نافذ کرتے، اس کے اوپر سزا نافذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑے فتنے کا اندیشہ تھا، بہت بڑے نقصان کا اور بہت بڑی کانسپریسی کا، بہت بڑے فتنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر اندیشہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے دشمن اسلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سزا نہیں دی ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں یہاں پر ملی۔ ایک اور مقام پر بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ کیا خواہش؟ فلولا قومک حدیث عہد بالشرک، اے میری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اگر تمہاری قوم اسلام کے اندر نہ ہوتی، نئے اسلام کے اندر بہت سارے لوگ آ گئے تھے، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، دین کے اندر لوگ جھوک در جھوک داخل ہوئے، بہت بڑے پیمانے پر لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، ابھی ان کے دلوں کے اندر ایمان پوری طرح سے داخل نہیں ہوا تھا، ایمان کے اندر وہ مضبوطی اور وہ رسوخ نہیں آیا تھا، بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، لیکن
جب اسلام کے اندر داخل ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا غلبہ حاصل کرنے کے باوجود، فتح مکہ ہونے کے باوجود، عرب کی سرزمین کے اوپر پوری طرح سے پاور اور کنٹرول حاصل کرنے کے باوجود، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں خواہش کا اظہار کرتے ہوئے؟ کہ عائشہ، اگر تمہاری قوم سے مجھے فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا تو میں کعبۃ اللہ کو لا امرت بالبیت ہدما، میں کعبۃ اللہ کو گرانے کا حکم دیتا، جو کعبۃ اللہ اب ایگزسٹنگ ہے اسے میں گرانے کا حکم دیتا اور اسے ایسے ہی بناتا جیسے میرے باپ ابراہیم نے بنایا ہے، ویسے بناتا۔ جعلت له بابین، بابا شرقیا و بابا غربیا، میں اس کے 2 دروازے بناتا۔ آج ایک ہی دروازہ ہے اس کا، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس کے 2 دروازے بناتا، ایک دروازہ میں مغرب میں بناتا، ایک دروازہ میں مشرق میں بناتا، میں اسے ابراہیم کی بنیادوں پر تعمیر کرتا، اور جو چیزیں اس کے اندر سے نکالی گئی ہیں لأدخلتها، میں ان چیزوں کو واپس اس کے اندر داخل کرتا، جن چیزوں کو نکالا گیا ہے ان چیزوں کو داخل کرتا، ابراہیم کی بنیادوں پر تعمیر کرتا، 2 دروازے میں اس کے بناتا تھا، لیکن مجھے تمہاری قوم سے فتنے کا اندیشہ ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی نے ایسا اپنی زندگی میں نہیں کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایسا نہیں کیا۔ تو یہ آپ کی سنت بہت بڑی سنت ہے۔ ہمارے پاس سنتوں کا ایک بہت ہی محدود تصور ہے۔ اللہ اکبر! اس فتنے سے یہ بھی ایک قسم کا فتنہ ہے، سنتوں کا ایک بہت ہی محدود تصور ہم لے کر جی رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم میں سے بعض کو اس کے اندر ملوث کر دیا ہے، جہاں پر آمین بالجہر، رفع الیدین اور یہ ساری سنتیں ہیں، اپنی جگہ ان سنتوں کی بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے، اور اپنی آخری سانس تک ان سنتوں کا ہم مقدمہ لڑتے رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کیا یہی سنتیں ہیں؟ سوال یہ بھی ہے، یہ سنت کیا یہی سنت ہے؟ سنتوں کا یہ محدود تصور لے کر ہم نہ جئیں۔ بہت بڑی زندگی ہے اور زندگی کے بہت سارے شعبۂ جات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان تمام کے تمام شعبوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ان سارے کے سارے شعبوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ درء المفسد مقدم علی جلب المصالح، کہ مفسد کو دور کرنا اللہ کے نبی نے ہمیشہ اسے مقدم رکھا ہے منفعت حاصل کرنے پر۔ یعنی آپ چاہے تو کر سکتے تھے۔ اسی طرح سے یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ ترجیحات دین کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، دین کے اندر ترجیحات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھیں گے صحابہ اکرام کے اندر بعض دفعہ ایک بات آپ کو چھوٹی نظر آتی ہے، بات دیکھنے میں چھوٹی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بہت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے والے صحابی کو بڑی ڈانٹ لگائی، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ غلطی بہت بڑی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے والے کو کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر! آج کے اس دور کے اندر مسجد میں پیشاب کرنے سے بڑھ کر کون سی غلطی ہو سکتی ہے؟ آج کے دور میں اگر ایسا کوئی کرے تو ہم لوگ تو میانوں سے تلواریں باہر نکال دیں، اس طرح کا معاملہ آج کے دور کا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک آدمی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، صحابہ موجود ہیں، اٹھ کے صحابہ اکرام اس پر حملہ آور ہونے والے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا دعوہ، اسے چھوڑو، اسے اپنی ضرورت سے فارغ ہونے دو، ورنہ پوری مسجد کو سب سے پہلے تو وہ گندی کرے گا۔ ایک دوسرا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا؟ اس سے آپ بخوبی واقف ہیں، ان هذه المساجد، یہ اللہ کے گھر ہیں، لا تصلح لشیء من هذا، اس طرح کی چیزیں یہاں پر نہیں کی جاتی۔ یہاں پر اس طرح کی چیزیں، یہ بول، قذر، اس طرح کی چیزوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ انما هي لذکر اللہ وتلاوت القرآن والصلاۃ، یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، یہ تو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہیں، یہ تو صلاۃ نماز کے لیے جگہ ہے، یہاں پر ایسا نہیں کیا جاتا۔ جا کر اسے بھیجے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے، یعنی معاملہ فہمی دیکھیے، معاملے کی گہرائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے کہ یہ آدمی ہے، یہ تو اعرابی آدمی ہے۔ اعراب کے بارے میں خود قرآن مجید کہتا ہے اشد کفرا و نفاقا، یہ اعرابی ہیں، یہ جب کافر ہوتے ہیں تو اپنے کفر میں سخت ہوتے ہیں، یہ جب منافق ہوتے ہیں تو اپنے نفاق میں سخت ہوتے ہیں، لیکن جب یہ مسلمان بن جاتے ہیں تو ادب سے کورے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی ادب بھی نہیں ہوتا۔ مسلمان بنے ٹھیک ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ڈھنگ نہیں رہتا، کوئی ادب نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہے اسے کیا کریں، وہیں پر آپ دیکھیں گے یہاں پر اسے اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کیا۔ ترجیحات دین دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو کیسے پرائیورٹائز کیا ہے، کس طرح سے چیزوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیٹ کیا ہے۔ دوسری طرف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم میں سے کون ایسا ہوگا یہاں پر جو اس نام سے واقف نہیں ہے؟
کتنا بڑا نام، یا معاذ انی لأحبک کہا اللہ کے نبی نے. بہت بڑی بات ہے بھائی، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہو، روئے زمین میں جس سے اللہ رب العالمین سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، وہ اگر کسی سے یہ کہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو وہ شخصیت کتنی بڑی ہوگی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اتنی زیادہ محبت حضرت معاذ سے. ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھا دی. عشاء کی نماز میں لیبر کلاس کے لوگ تھے، دن بھر محنت کر کو آ کو عشاء کی نماز کو ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ لگا دی اب عشاء کی نماز میں. اللہ کے نبی کو یہ بات معلوم ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلایا اور کیا کہا معلوم ہے؟ نماز پڑھائی ہے، امام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، قرآن کے بہت بڑے عالم، فقیہ ہیں اس امت کے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے نبی ان سے بہت محبت کرتے ہیں. یہاں پر ایک آدمی پیشاب کر رہا ہے، اسے اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا. یہاں پر حضرت معاذ سے اللہ کے نبی کہتے ہیں افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تو فتان ہے، کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والا ہے؟ اللہ کے نبی نے بڑے سختی کے ساتھ حضرت معاذ کو یہ کہا. نہیں غلطی نہیں ہے، اگر غلطی ہے تو چھوٹی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے اس قدر سختی کا اظہار کیا. تم نے سبح اسم ربک الاعلی واللیل اذا یغشی ایسی صورتیں کیوں نہیں پڑھی؟ سبح اسم ربک الاعلی جیسی صورت پڑھتے، والشمس وضحاہا اور واللیل اذا یغشی والضحی جیسی صورتیں پڑھتے، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو خیر بتانے کا مقصد غلطی چھوٹی لیکن اللہ کے نبی کی سختی زیادہ. تو معلوم یہ ہوا کہ دین کے اندر معاملات کو اور نصوص کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی گہرائی کو سمجھیں. جب ہم زندگی کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہیں، اپنے آس پڑوس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اپنے کلیگز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، معاملات پیش آتے رہتے ہیں، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو مقدم رکھیں، اس سنت کو مقدم رکھا جائے. سبحان اللہ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی ڈانٹ، وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. استاذ کو جو طلبہ بہت زیادہ محبوب ہوتے ہیں، اگر 100 میں سے وہ 90 پر 8 مارکس بھی لیں تو استاد کی ڈانٹ کھاتے ہیں. 2 مارکس کہاں گئے؟ استاذ کی ڈانٹ انہیں ملتی ہے. لیکن ایک ایسا بچہ جو 100 کے اندر 35 مارکس نہ لے کر 36 بھی لے، اس کی تعریف کر دیتا ہے استاذ. 35 لیتا تھا ہر بار، اس بار 36 لیے، استاذ اس کی تعریف کر دیتا ہے. یہاں پر یہ 100 لیتا تھا، اس نے اس مرتبہ 99 یا 98 لیے، استاذ اسے ڈانٹ کرتا ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو ان تمام سنتوں کو ہم دیکھیں، اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو ایسے سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے کے اندر آج اگر آپ دیکھیں گے تو یہ چیز اپنے عروج پر آپ پائیں گے اس چیز کو کہ ہم نے سارے کے سارے دین کے جو احکامات ہیں، معاملات ہیں، ان کو گڑمڑ کر دیا ہے. جو چیز جس قدر اہمیت کی حامل ہے اس قدر وہ چیز ہمارے یہاں پس پشت ہے. جو چیز جس قدر چھوٹی ہے یا پھر دین اسلام کے اندر وہ بہت بڑی حیثیت نہیں رکھتی، اس چیز کو اتنا بڑا ہم نے بنا لیا ہے. جی ہاں، توحید بہت بڑا مسئلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، لیکن ہمارے نزدیک توحید کا کوئی مقام نہیں ہے. یہاں تک کہ لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی اس کا ذکر فرمایا، کہا کب تو توحید 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 توحید. اب توحید کا ٹائم ختم. اب حکومت الہیہ کے قیام کا سوچو، اب حکومت قائم کرنے کا سوچو، یہ سوچو وہ سوچو. توحید اپنی اہمیت ان لوگوں کی نگاہوں میں کھو چکی ہے. قیامت کی صبح تک یاد رکھیں کہ دین اسلام کے اندر اگر کوئی چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے تو توحید ہے، دعوت توحید ہے. وہ چیز ہمارے نزدیک کبھی اپنی اہمیت نہیں کھو سکتی، لیکن لوگوں کے نزدیک وہ اہمیت کھو گئی. دوسری چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل بن گئی، بہت زیادہ اہمیت. انہیں نماز نہیں پڑھتا ایک آدمی، زندگی میں فرض نماز کی اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن شادی کے دن نکاح کانی ہوئے بعد 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنے والا کہتے ہیں. نماز معلوم نہیں، زندگی میں کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی، نماز کے اندر کیا پڑھایا جاتا اسے وہ معلوم نہیں. اب دوستان لے جانے والے اسے کیا شکرانے کی نماز پڑھنا، مہندی لگا لے ہاتھ میں، شیرہ پہن لے کو، کمبر میں ایک نارل بن لے کو، انہیں کہاں جا رہا؟ مسجد جا رہا. ٹھیک ہے، کیا کرنے؟ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنے جا رہا. 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنے والا. اس دن مجھے بتائیے کتنے دولہے یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے شادی کی ہے اور اپنے نکاح کے دن آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہو؟ ظہر کی نماز کتنے دولہوں نے پڑھی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ رب العالمین اس قوم کو اس کی اہمیت بتائے اور اللہ رب العالمین اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے. ہم ان چیزوں کی اہمیت کھوتے جا رہے ہیں، اور جو چیزیں اہمیت کی حامل ہیں بہت بڑی. شکرانے کی نماز، پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، شکرانے کی نماز نامی اسلام کے اندر کوئی نماز نہیں ہے، یہ بدعت ہے. سب سے پہلے
شکرانے کی نماز اپنے آپ میں ایک بدعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی نماز ثابت نہیں ہے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکر کے سجدے ثابت ہیں، شکر کا سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سجدہ شکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، شکر کی نماز ثابت نہیں ہے۔ ہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، جتنی چاہیں آپ اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، شکر کے لیے بھی کریں کوئی، لیکن نام رکھو یہ شکرانے کی نماز یا ایسی نماز یا کیا بھی ہو تو یہ 2 رکعت پڑھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو اہمیت کی حامل نہیں ہیں، یہ خیر بدعات ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، یہاں پر اب ٹوپی کا مسئلہ لے لیجئے، ٹوپی کے مسئلے کو معاشرے کے اندر کس قدر بڑھا دیا گیا ہے، جہاں پر بڑے بڑے مسلم مسائل تھے مسلمانوں کے، توحید کا مسئلہ اپنی جگہ اور اتباع و تقلید کا مسئلہ اپنی جگہ سالڈ نہیں ہے، بالکل اس کا کوئی سلیوشن نہیں، توحید کے مسائل کے اندر کوئی سلیوشن نہیں، اس کے اندر بڑے بڑے ڈاکے ہم نے ڈالے، لیکن اب لے کر بیٹھ کون سے مسئلے کو گئے ہیں؟ ٹوپی کا مسئلہ۔ اب ٹوپی کا معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ یہاں تک کہ ایک آدمی کے گمراہ ہونے کی دلیل بن گئی، ایک آدمی گمراہ ہے ٹوپی نہیں پہنا تو، یہاں تک کہ بعض لوگ حد سے گزر گئے اور ایمان اور کفر کا اسے مسئلہ ان لوگوں نے بنا رکھا ہے، ٹوپی کا مسئلہ۔ تو ترجیحات کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے یہ تمام کے تمام بگاڑ ہماری زندگی کے اندر آئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے اندر ترجیحات کو سمجھیں کہ کون سی چیز دین کے اندر زیادہ اہم ہے، اس چیز کو کریں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے کامیاب کون ہے دنیا کے اندر بھی، ایک آدمی جو کامیاب ہے کون ہے؟ آپ باٹم لائن اگر لکھ کر دیکھیں گے تو یہ لکھیں گے کہ جو آدمی اپنی زندگی میں اپنے ترجیحات کے اعتبار سے بہتر ہے وہ کامیاب ہے۔ 2 کلاس میٹس ہیں، ہم عمر ہیں، ایک ہی اسکول میں پڑھے، ایک جیسے نمبرات ان کو آتے تھے، ایک ہی کالج میں ڈگری حاصل کی، ایک جیسے نمبرات آتے تھے، ایک ہی فیلڈ میں گئے، ایک جیسی سیلری ان کو آتی تھی۔ اب 25 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایک کامیاب نہیں ہو پایا، لیکن ایک تو ملٹی ملینئر اور بلینئر ہو گیا ہے۔ کیا ہوا دونوں کے اندر؟ نہیں انہیں اسکول الگ پڑھا تھا، انہیں الگ اسکول میں پڑھے، نہیں، بالکل دونوں نے ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کی، تمام چیزیں ایک۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، جو کامیاب ہوا ہے اس نے اپنی زندگی میں چوائسز صحیح کی، اس نے اپنی زندگی میں ترجیحات صحیح کیے، جہاں پر انویسٹ کرنا تھا صحیح جگہ اس نے انویسٹ کیا، دوسرے نے غلط جگہ انویسٹ کیا، دوسرے نے غلط چیزوں کو اختیار کیا، اپنی زندگی میں غلط چوائسز کیے، وہ ناکام ہوا، یہ کامیاب ہوا۔ دنیاوی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہونے کا یہی فارمولا ہے کہ آپ ترجیحات کو صحیح سیٹ کریں، ترجیحات کے اعتبار سے بیسٹ ہوں۔ تو دین کے اندر تو بدرجہ اولا یہ چیز ہے، دین کے اندر ترجیحات کو دیکھیں، کس چیز کو زیادہ ترجیح دینے کی ضرورت ہے، کس چیز کو زیادہ ترجیح دینے کی ضرورت ہے، اس کو ہمیں سیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے دین کے معاملے کے اندر، ترجیحات دین۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بھی یہ قرآن مجید میں کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو بلکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہاں بھی ترجیح کا مسئلہ ہے، کیا دنیا ہے آخرت ہے، ہم دنیا کو ترجیح دینے والے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا آخرت بہتر ہے، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو خیر اس ایک خطبے کے اندر ان ساری باتوں کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن موٹے موٹے طور پر میں نے آپ کے سامنے ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ ہمیں دین کے اندر ترجیحات کو سیٹ کرنا ہے، کون سی تمام کے تمام احکامات اپنی جگہ قابل عمل ہیں، میں کسی حکم کو کم اور گھٹا نہیں رہا ہوں، تمام کے تمام احکامات جن پر عمل کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، سب کے اوپر عمل کرنا اپنی جگہ ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنی جگہ تمام کے تمام احکامات میں مرتبے کا فرق ہے، ان مراتب کے فرق کو سمجھیے اور اس مرتبے کے فرق کو سمجھتے ہوئے اپنی دینی زندگی کو اختیار کیجیے، اپنے دین کو اس طرح سے اختیار کیجیے، توحید کے ساتھ اپنے معاملے کو شروع کیجیے۔ سب سے پہلے معاملہ توحید کا معاملہ ہے، سب سے پہلا معاملہ توحید کا، ٹھیک ہے؟ تو ویسے تو باتیں اور بھی اس سلسلے میں کی جا سکتی ہیں، آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ ترجیحات دین کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین دین اسلام کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے، اور تا عدم حیات اللہ رب العالمین اپنے نبی محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں زندگی بسر کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔